من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحم بالقرآن الحکیم 69 آیات ہیں، مکی صورت ہے سورۃ عنکبوت. اس کا ٹائم جو نازل ہونے کا ہے آفٹر سورہ لقمان ہے. ہجرت حبشہ 5 نبی سے پہلے کچھ پورشن اور کچھ پورشن 5 نبی کے شروع میں نازل ہوا ہے غالباً، کیونکہ مکی صورتوں کے بارے میں کچھ بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. ہم ان کا مضمون دیکھتے ہوئے مفسرین اور علماء بھی اور ہسٹورینز بھی ان کا وہ ٹاپک دیکھتے ہوئے نا اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس گروپ میں ڈالنا ہے. تو اس کو 5 نبی ہجرت حبشہ سے پہلے ڈالا گیا ہے کہ یہ اس سے پہلے اس کے نزول ہوا ہے، نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ. اس کا نام ہے عنکبوت، مکڑی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مکڑی کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. کس دنیا 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 کرتے 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 ہماری دعاؤں کا دیکھیں 80% پورشن کدھر جاتا ہے؟ اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھی اولاد. اولاد میں سے جو جس کو اولاد نہیں ملی اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. دنیا اولاد ہوگی تو دنیا میں ہوگی. 50-60 سال آپ کے ساتھ زندگی گزارے کی، ہو سکتا ہے 30-40 سال. اسی اولاد کی خوشیاں بھی سم ٹائم آپ کو دیکھنا نصیب ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. اس کے بعد دنیا کا مال، دنیا کی کامیابی، امتحانوں میں کامیابی بھی دنیا میں کامیابی ہے. 99% پورشن ہماری دعاؤں کا دنیا ہی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام دیا ہے کہ مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کا جالا آپ اپنی انگلی سے، ایک بچہ بھی اپنی انگلی سے، ایک بچہ انکانشیسلی بھی ہاتھ پاؤں چلا رہا، اس کا ہاتھ اگر جالے پہ جا لگے تو وہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے. یہ ہے دنیا. سورہ نمبر 29 ہے، 69 آیات ہیں. ہجرت حبشہ 5 نبی سے پہلے اور 5 نبی کے شروع میں اس سورت کے نازل ہونے کا ٹائم پیریڈ مفسرین نے ڈیفائن کیا ہے. اس میں ہجرت کا حکم ہے آیت نمبر 56 میں، ان ارضی واسعۃ. جو لوگ آپ سے آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ ہم پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. حضرت خباب بن الارت، میں نے آپ کو بتایا ہی واز اے پرومیننٹ فگر، کہ جن کی کمر ہی پوری پگھل گئی، ان کی کھال ہی پگھل گئی انگاروں پہ لیٹ لیٹ کے، کہ اب ہم کیا کریں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ریویلز ہوئی کہ ان کو سلوشن دینا ہے، آپ نے ہجرت کا سلوشن دینا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، اور پھر وعدہ کیا ہے ہجرت کے ساتھ اللہ نے کشادگی کا، آپ کو رزق کشادہ ہو جائے گا، آپ کی لیونگ آسان ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا جینا محال ہو جائے گا. ہجرت کے ساتھ بڑے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نصرت کے بھی وعدے ہیں اور رزق کے بھی وعدے ہیں. اور اس کا سورت کی سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ آزمائش شرط ہے، آزمائش تو آئے گی. سورت بقرہ میں کیا کہا گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ڈیفینیٹ ہے، لام تاکید کا ہے، ایمفیسائز کا ہے کہ آزمائش تو آئے گی. آزمائش کے 6-7 فارم بتائی گئی ہیں سورہ بقرہ میں، اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے الف لام میم. سورت بقرہ بھی کس سے شروع ہوئی ہے؟ الف لام میم سے. اچھا، پھر اللہ نے کہا ہے آزمائش جن پہ آئے گی آپ نے ان کو خوشخبریاں دینی ہیں. آزمائش کا موقع ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کونڈولنس کا موقع ہے. آپ تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا.
اللہ کہہ رہا ہے ان کو خوشخبری دینی ہے. وہ بڑی عجیب بات ہے, کبھی اس آیت کو انٹرپریٹ کرنا پڑا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے سورۃ بقرہ کی طرح سورہ نمبر 29 میں, الف لام میم حروف مقطعات, ام احاسب الناس, کوشچن مارک ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے, انہوں نے گمان کر لیا ہے, خود سے ایزیوم کر لیا ہے, ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا صرف اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے. نہیں, میں ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھوں گا. کس چیز سے؟ آزمائشوں سے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے, وہ آزمائے نہیں جائیں گے. ہر انسان کی ایک ویکنس ہوتی ہے, بنانے والا بہتر جانتا ہے اس کی ویکنس مال ہے, اولاد ہے, ٹائم ہے, صلاحیت ہے, یا کچھ اور ہے, شوق ہے. وہ اسی طرح سے آزماتا ہے. وہی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے, کبھی فوربیڈن ہو کے اور کبھی بہت زیادہ وافر مقدار میں ہو کے, اور پھر ہمیں اس سے بچنا ہوتا ہے. آزمائش دیکھیں اسی چیز کی ہے, جیسے ہفتے والوں کو آزمایا گیا. اگر انہیں کہا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھی. آزمائش اسی چیز کا نام ہے, جو آپ کے پاس موجود ہے اسی سے آپ کو آزمایا جائے. جس انسان کو اللہ نے خدا نہ خواستہ ڈس ایبل پیدا کیا ہے, اس کی آزمائش چلنا نہیں ہے. جرنی, سفر, اس کی آزمائش ہے ہی نہیں. جو چلنے میں, جس کی واک بڑی اچھی ہے, اس کو پھر پوچھا جائے گا ٹوورڈز واک, اس کی آزمائش اس پر اگر آئے گی تو ٹوورڈز واک آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ نے فقیر پیدا کیا ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس کے گھر میں تو کتنے دن چولہا نہیں جلتا, اس سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا کہ پاستا کیسے کھایا تھا, اور پیزا کیسے کھایا تھا, اور اٹالین فوڈ, اور جاپنیز فوڈ, اور کورین فوڈ کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے. ظاہری بات ہے, اس سے کیسے کوشچن کیا جا سکتا ہے جب اس کو دیا ہی نہیں گیا. یہ اصول یاد رکھیں آزمائش کا. کیا لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں آزمائے جائیں گے؟ بذات خود انہوں نے زیوم کر لیا ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, بس ایمان کہہ دینے پر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کر لے گا. یہ رول نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا, ان سے پہلے بھی قوموں کو اگر نعمتیں دیں. اہل سمود کو گھر بنانے کا طریقہ بتایا تو ان کو انہیں گھروں میں پھر غرق بھی کر دیا اگر انہوں نے اللہ کی ڈیوٹی نہیں دی. وہ لا آف ریپلیسمنٹ اور لا آف پنشمنٹ کا شکار بھی ہو گئے. پھر اللہ ضرور دیکھے گا کہ کون تم میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دعویٰ تو کیا, آئی لو یو تو کہا, بولا تو صحیح, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لام سے شروع ہوتا ہے اور لو بھی لام سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں, محبت کا دعویٰ ہمیشہ ایل سے شروع ہوگا, لام سے شروع ہوگا. لیکن پھر کیا کہا, اللہ کہے گا کہ جس نے دعویٰ کیا آئی لو یو بولا ہے, اب اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے, یہ فیصلہ میں کروں گا آزمائش کے ذریعے. اس لیے اہل ایمان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ اگر کرو گے, بائی برتھ مسلم ہو یا بائی تھنکنگ مسلم ہو یا بائی کنورٹ مسلم ہو, جب مسلم ہو جاؤ گے, جب ایمان تمہارے اندر آ جائے گا, تب سے آزمائش شروع ہو جائے گی. مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ. اور اس صورت کی کچھ ڈسٹنگوش خصوصیات ہیں, میں بتا دیتی ہوں. سینٹرل تھیم ہے اس کی آیت نمبر 69, لاسٹ آیت. والذین جاہدوا فینا, اور جو لوگ جہاد کریں گے, لنہدینہم, البتہ ضرور ہم, جیسے ولنبلونہم میں لام تاکید کا ہے نا, ولنہدینہم, ہم البتہ ضرور انہیں ہدایت بخشیں گے. جہاد کے ساتھ ہدایت ڈیفینیٹ ہے. لنہدینہم سبلنا, کوئی ایک راستہ نہیں, ہدایت کے کتنے ہی راستے ان کے لیے کھول دیں گے, ان پر چلنا آسان کر دیں گے, کتنے ہی ڈورز ان کے لیے اوپن ہو جائیں گے. جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا انسان, اور جب اللہ کے لیے کوئی ایک دروازہ اپنے اوپر خود بند کرتا ہے, تو اللہ بہت سے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے, وَإِنَّ اللَّهَ, اور یہ یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ, لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی مدد, اللہ کی نجات کس کے ساتھ ہے؟ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں محسنین میں شامل کرے. سورت شروع ہو رہی ہے وَمَنْ جَاهَدَ, آیت نمبر 6, جو کوئی جہاد کرے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, تو اس کے جہاد کا فائدہ البتہ اسے ضرور ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے.
آپ اللہ کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اب جہاد ابھی ہم نے جمعہ کا خطبہ میں سنا, یہ بھی بائی چانس نہیں تھا. پہلے میں یہ ورڈ یوز کرتی تھی بائی چانس, اب میں کرتی ہوں بائی پلان تھا. کہ آج وہ بتا رہے تھے کچھ سلیم صاحب تھے قرآن اکیڈمی میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر روزہ. ہماری دین کی رہبانیت کیا ہے؟ روزہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم تھا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد, جہاد ہماری رہبانیت ہے. روزہ کیا ہے؟ جہاد ہی تو ہے. حلال چیزیں ہیں, آپ کھا پی سکتے ہیں ان کو, اتنی پاکیزہ چیزیں ہیں, کتنی ہی صورتوں میں آپ کو کہا گیا کہ آپ کو پرمیشن ہے, آپ یہ کھا سکتے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں. لیکن آپ روزے میں پرمیشن ہوتے ہوئے, حلال چیز ہوتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے, آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اور یہاں اس صورت میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو جہاد کرے گا اسے ضرور ہم کیا کریں گے؟ ہدایت کے راستوں پہ چلا دیں گے, اس کے لیے وہ ڈورز اوپن کر دیں گے. تو یہ بائی چانس تو نہیں رمضان میں آیا, اور بائی چانس تو غزوہ بدر رمضان میں نہیں ہوئی تھی, اور بائی چانس فتح مکہ بھی رمضان میں نہیں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان گزارے ہیں. مطلب آپ نے مدینہ آنے کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ 9 سال زندہ رہے ہیں. ان میں سے 9 کے 9 سال آپ 8 سال آپ جہاد میں مشغول رہے ہیں. غزوہ بدر تھا, غزوہ احزاب تھا, غزوہ احد تھا, فتح مکہ تھی, اور ایک غزوہ تھا جس میں آپ پریپیئر کر رہے تھے, پری جہاد تیاری کر رہے تھے جہاد کے لیے. وہ اس میں جو مشقیں ہوتی ہیں جہاد سے پہلے, جنگ سے پہلے, اس میں گزرا ہے, پریپریشن میں گزرا ہے, مال کے ذریعے اور جسمانی مشقت کے ذریعے جو ہم جہاد کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. تو اللہ یہ بائی چانس جہاد کو رمضان میں لایا ہے, یا رمضان میں خاص, یا بائی چانس قرآن کو لایا ہے. قرآن, رمضان اور جہاد, دیز 3 things آر کنیکٹڈ. آپ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہو؟ لیڈر بننے کے لیے. لیڈر بننے کے لیے آپ کو کیا ملا؟ آپ کو یہ دین ملا. اس دین میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو رمضان کا مہینہ ملا, آپ کو بک ملی, ٹول جس کے ذریعے آپ نے اس دنیا پہ حکومت کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹول تو ہونا چاہیے نا, تیر, تلوار, کچھ بھی جس کے ساتھ آپ لڑیں گے. اس کے لیے آپ کو قرآن ملا, اور قرآن جس مہینے میں ملا وہ رمضان ہے, اور جہاد جس مہینے میں ہوتا ہے وہ رمضان. چاہے نفس کے ساتھ ہو, چاہے اندر کے دشمن کے ساتھ ہو, شیطان کے ساتھ, اور چاہے باہر کے دشمن کے ساتھ. باہر کے دشمن کے ساتھ کون سا بندہ کامیابی کے ساتھ لڑے گا؟ جس نے اندر کے دشمنوں پر قابو پا لیا, جس کا انر سٹرونگ ہوگا. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جس کی جڑ مضبوط ہوگی وہی اس کی اصل مضبوط ہوگی, اس کی برانچز مضبوط ہوگی. یہ اصول ہے. پہلی فتح آپ نے اپنے نفس پہ پانی ہے. اسی لیے روزے میں جہاد ہوتا ہے, اور اسی لیے ہمارے دین کی رہبانیت جہاد ہے. یہ صورت یہی بتاتی ہے, یہی اس کی سینٹرل تھیم ہے, اور یہی اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے. توحید اور ایمان اور آزمائش, دیز 3 things آر کنیکٹڈ, یہ بتایا گیا ہے اس میں. حضرت, اچھا فتنے کا جو میں آپ کو لٹرل میننگ بتاؤں, میں نے نوٹ کیا تھا تو پھر میں نے کہا میں بتا دوں گی. شکر ہے مجھے یاد بھی آ گیا ہے. اپنے نوٹس کو پڑھنا بھی تو ایک جہاد ہے نا, میرے لیے تو ہے. تو فتنہ کہتے ہیں آگ کے ذریعے پگھل جانا. خاص طور پر آیت نمبر 7 اس سورت کی حضرت خباب بن الارت کے لیے اتری ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں, ابھی ہم ان کے برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیں گے. ہم تو سیئات صرف گناہوں کو سمجھتے ہیں نا, برے حالات بھی سیئات ہوتے ہیں, اور ہم ان کو احسن طریقے سے عمل کا بدلہ دیں گے. اور فتنہ کا مطلب میں آپ کو بتانے لگی تھی, پھر اس کو میں حضرت خباب بن الارت سے ٹائی کرتی ہوں. فتنہ کہتے ہیں آگ میں میلٹ ہو جانا. حضرت خباب کی کمر کیا ہوئی تھی؟ آگ میں میلٹ ہوئی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اچھا ہاں, فتنہ کہتے ہیں اس سونے کو جو آگ میں پگھل جائے. تو اللہ نے کیا کہا حضرت خباب کو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ سونا ہو. تم میرے لیے اصل ہو, پیتل نہیں ہو, ناخالص دھات نہیں ہو, امیٹیشن نہیں ہو. ہر مومن اللہ کے لیے کیا ہے؟
سونا ہے، اسی لیے وہ فتنہ میں ڈالا جاتا ہے، اسی لیے وہ پگھلایا جاتا ہے. اور اس صورت کی امپورٹنٹ آیات ہیں. اچھا میں بتا دیتی ہوں، اس کے 7 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ کیا ہے کہ ایمان اور آزمائش ان کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے، ان کی کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ایمان ہوگا تو لازمی بات ہے آزمائش ہوگی، آزمائش ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دوسرا پارٹ اس صورت کا ہے آیت نمبر 1 سے پہلا پارٹ ہے 1 سے 13 تک. ایمان اور آزمائش آر بوتھ سملر. اور دوسرا پارٹ ہے 14 سے لے کر 40 تک. تمام انبیاء جن کا ذکر ہے، ان انبیاء کا ذکر ہے اس پورشن میں جنہوں نے ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام. خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پورشن ہے، 14 سے لے کر 40 تک تمام آیات. حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے ہجرت کی؟ کشتی میں گئے، پانی میں گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ہجرت کی؟ پانی کے ذریعے، وہاں سے مدین گئے، بھاگ کے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو آپ ٹورڈ مدین ہجرت کر گئے. یہ ساری ہجرتیں کرنا پڑی. تو مسلمانوں کی مائنڈ میکنگ، میں نے کہا نا ہجرت حبشہ سے پہلے ہے، تو وہاں کی ہے. تیسرا پورشن ہے وہ جو مکڑی کی تمثیل ہے، وہ آیت میں بیان کی گئی ہے 41 سے 43 تک. یہ میں ایک آیت، میرا دل چاہ رہا ہے میں تلاوت کر دوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ باعث نہیں ہے، اللہ ریسسٹ بھی نہیں ہے، اللہ جینڈر کو نہیں کنسیڈر کرتا. کوئی بھی مومن مرد اور مومن عورت، اور کوئی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت، کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والا مرد، کنٹینٹمنٹ جس کے ساتھ ہو، قانتین جو قناعت پسند ہو، کنٹینٹ ہو، قانتات مرد اور قانتات عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے آگے خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنے والے مرد اور ان کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ نے پریپیئر کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر عظیم کو. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو دن میں 5 ٹائم خود اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. جو فرشتوں سے بنوائی ہوں گی جنتیں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوں گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ خود ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اور ایک ٹائم کے بعد دوسرے ٹائم تک اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہی کرتے ہوں گے نا. کتنی خوبصورت بات کرتی ہے، جو ہم عورتوں کو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اب تک تو سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں لگتا پاکستانی عورت کو سمجھ میں آئی. اسے لگتا ہے وہ صرف اس دنیا میں بس فیشن کرنے کے لیے، فیشن کے مطابق اپنے کپڑے درزی سے سلوانے کے لیے، اور مطلب کچھ پارٹیز ہیں، کٹی پارٹیز ہیں یا عید ملن پارٹیز ہیں، بس ان میں شرکت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے. اور بس اس نے اپنی ماسیوں سے اپنے گھر کو چمکوانا ہے. اس گھر کو اگر اسے پوری دنیا بھی مل جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. اور وہ اس نے کھانا بنانا ہے، اور اس نے چینلز ایسے سبسکرائب کرنے ہیں جہاں نت نئی ترکیبیں ہوں گی، اور افطاری بڑی اچھی بنانی ہے، اور سحری بڑی اچھی کروانی ہے اپنے گھر والوں کو. بس اس لیے دنیا میں آئی ہے. یہاں ان میں سے کوئی ایک خصوصیت نہیں بتائی گئی اس کی. جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں نا، ان کی خصوصیات ہیں یہ. میں اللہ برنگ دیز بلیسنگ فار اس، اور اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. یہاں پر وہ آیت ہے جو ختم نبوت کی ہے. یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ریڈ کرنے لگی ہوں. وہ مکڑی کے گھر والی آیت میں نے کہا ریڈ کر دوں تو یہ مجھے نظر آئی ہے. ما کان محمد ابا صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم. مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے.
یہ اتنی بڑی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے جو ہمیں مردوں پہ مل گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کس کے باپ ہیں؟ عورتوں کے باپ ہیں، ہمارے بابا جان ہیں الحمدللہ. ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. ختم کہتے ہیں مہر لگنا، دی اینڈ. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اس نے بائی پرپز آپ کو اولاد نرینہ اگر آپ کی ہوئی بھی ہے تو وہ زندہ نہیں رہی کیونکہ امت کے مردوں کے باپ نہیں ہے. آیت نمبر 40 سورت عنکبوت. سوری، میرے سامنے سورت احزاب کھلی ہوئی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے بارے میں حضرت حفصہ کے سوری حضرت زینب کے بارے میں تو سورت احزاب میں آیتیں نازل ہوئی، اور میں کون سی سورت کو کہہ رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، میرا اللہ یہ بھی بائی پرپز لایا ہے اور بائی پلان لایا ہے الحمدللہ. سوری، اس سورت کا تیسرا پارٹ مکڑی کی تمثیل تھی، اور چوتھا پارٹ ہے اہل کتاب سے دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 44 سے 47 تک، اور مکڑی کی تمثیل کی بات ہے 41 سے 43 تک. عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب. یس، ہاں، اہل کتاب سے کو دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں آیت نمبر 40 اور 41 میں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرنا، خام خواہ کی آرگیو نہ کرنا، مگر بہت اچھے طریقے سے، جس کی انہیں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اور تمہارا اخلاق بھی اچھا نظر آئے. انہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے کرنا، ان سے ایسے بحث نہ کرنا کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے. ہم لوگ کنونس ہونے کے لیے یا کنونس کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم اگر بہت مینر والے ہوتے بھی ہیں تو دوسرے کی بات ختم ہونے کا انتظار پتہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا ستھرا دیں گے، ابھی اپنی بات کو اس کے اوپر رکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وقولوا آمنا بالذی، اور اس قوم پر بھی جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوئی، وانزل الیکم، اور جو آپ پر نازل ہوئی، والہنا والہکم واحد، اور آپ کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اور میں نے آپ کو اس صورت کا اینڈ بتا دیا ہے. ہجرت کے اچھا 5th پارٹ، ہجرت کا حکم اور ہجرت کے حکم کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہے. آیت نمبر 68 اور 69. اور 6 پارٹ ہے ناشکری سے بچو. آیت نمبر 69. احسان کرو، وہ آیت میں نے پڑھ بھی تھی. والذین جاہدوا فینا فلنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ٹھیک ہے. So this is the سورت عنکبوت. 29 سورت، 6 پارٹ ہیں، 69 آیات ہیں، اور اس کا یہ میسج تھا. اب جن کا تذکرہ آ رہا ہے نا،